اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 124 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 124۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنات وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی توحید کو معیار بنا کے اللہ نے قیامت تک قائم کر دیا، تو اب اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سکھا رہی اللہ کی ذات کہ اس کو کیسے کرنا ہے، اور آپ کی مبارک ذات سے پھر آگے ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھ لیا جو مسلمان ہوا اس کے ذمے یہ کام ہے، اور اللہ کی ذات بتا رہی ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ ادعو، بلائیں، پکارنا ہوتا ہے نا، پکاریں ان کو، جیسے دعا مانگتے ہیں، دعا ہم اللہ کو پکارتے ہیں، تو ادعو بلائیں، الا طرف، سبیل اپنے راہ کی طرف، رب کا اپنے رب کی طرف، یعنی انسانیت کو، پوری انسانیت کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں، اپنی پوری انسانیت کو دنیا سے، غیر اللہ سے توڑ کے ایک رب کے ساتھ جوڑیں۔ کیسے جوڑیں؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دانش کے ساتھ، لٹھ نہیں مارنی، زبردستی نہیں کرنی، اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا نیک جو ہے نا وہ نہیں بنانا، خود کو بھی اپنا دین کا ایک طالب علم بتانا ہے اور دوسرے کو، اور پھر بات کرتے ہوئے بات کا سلیقہ اللہ کی ذات سکھا رہی ہے کہ بات کرنی ہے حکمت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، ماحول بنا کے، ایسے چلتے چلتے بات سنیں، کوئی آدھی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے کی بات ہے، تو اس کے لیے پہلے جو ہے ماحول ہو، ایسا خوبصورت سا ماحول ہو، اور سب سے بہترین جو ماحول بنتا ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑنے کے لیے بنتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے جو مشورہ کیا جاتا ہے اس سے ماحول بنتا ہے، کیونکہ کافر یا جو غیر مسلم ہے وہ تو مسجد نہیں آئے گا، لیکن جو مسلمان ہے اس کو پہلے، سب سے پہلے مسجد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس ماحول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ سب کو بلائیں، جو قیامت تک آنے والے انسان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا بلائے اپنے رب کے راستے کی طرف، لیکن حکمت کے ساتھ، علم، دانش اور دلیل کے ساتھ، بہترین طریقے سے۔ والموعظۃ الحسنات، اور بلائے ایسے، نصیحت ایسے کرے کہ جو دل میں اتر جائے، جیسے کہتے ہیں کہ بات کرتا ہے دل منہ لینے والی بات ہو، اس طریقے سے جو ہے نا وہ دین کو پیش کیا جائے، اور اس طریقے سے دین کی بات کی جائے، اور ایسے دعوت کا مثبت اور بہترین قسم کا طریقہ ہو، اس میں انسان کی اپنی ذات بھی شامل ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ بھی شامل ہوتا ہے، اور علم بھی انسان کا شامل ہوتا ہے حکمت کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنہ، دل منہ لینے والے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا انسان ایسے بات کرے، بھئی دیکھیں جی میں تو مسلمان ہوں، میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، تو تم تو بس جہنم میں جانے والے، پھینکنے والے نہیں۔ محبت سے، پیار سے، علم کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے کہ اگلا بندہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایسے کیا نا۔ وجادلہم، اور دفاع کریں ان کے ساتھ یا جھگڑا کریں ان کے ساتھ، باللتی، اس چیز کے ساتھ، ہی یا آسن، بہت بہتر طریقے سے، یعنی ان کے ساتھ انسان دلائل میں جب بات کرتا ہے تو بحث و تمیز بھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات دیکھیں اس کی بھی اجازت دے رہی ہے، لیکن ایسن طریقے سے، نہ غصے میں آنا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، اس کی سخت سے سخت بات کا جو جواب دینا ہے وہ موعظۃ الحسنہ،
خوبصورت طریقے سے، خوبصورت انداز سے، غصے میں نہیں آ جانا، طیش میں نہیں آ جانا۔ اگر کوئی آگے سے غلط بات کرتا ہے تو بحث بھی کرنی ہے، تو وہ جو اخلاق کا دائرہ ہے، جو دین نے سکھایا ہے، جو اللہ نے سکھایا ہے، اس کے اندر رہ کے کرنی ہے۔ یعنی جھگڑا بھی کرنا ہے، کوئی اگر بری بات بھی کرتا ہے تو اس کا جواب جو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے، اس کا جواب کس چیز سے دینا ہے؟ اچھائی کے ساتھ جواب دینا ہے، کیونکہ کافر کو تو پتہ نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو سمجھانے والا ہے اس کو تو پتہ ہے اس دین کی کیا اہمیت ہے، اور یہ میرا بھائی جو ہے یہ اس دین میں آ جائے تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، سیرت النبی کی کتابیں پڑھیں، تو کیا ہم سارے بچپن سے وہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو بڑھیا تھی جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، تو جس دن کوڑا نہیں پھینکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک کے اس کا حال پوچھنے کے لیے رک گئے، بھئی آج آپ نے کوڑا نہیں پھینکا، تو کیا آج ہمارا اخلاق اس معیار پہ آ سکتا ہے؟ 40 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو مکہ میں گزارے، وہ اگر آپ غور فرمائیں تو ایک ایک دن تبلیغ کا دن تھا۔ اس وقت ہی تو صادق اور امین تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تو لوگ کہتے تھے اس نوجوان سے زیادہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ تو آج ہمارا کیا اخلاق اس کے قریب قریب جا سکتا ہے؟ انہیں بھائی بنانے میں، شادی کروانے میں، بادشاہ بنانے میں، لیڈر بنانے میں سارے وہ کہتے تھے بنا دیں، لیکن ایک ہمیں اللہ کے ساتھ نہ جوڑیں۔ یہ ہمیں جو بت ہے نا، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی کافی ہیں، یہ جو آپ نیا راہ بتا رہے ہیں نا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر جھگڑا بھی ہوتا ہے، بحث بھی ہوتا ہے، تو ایک اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے تبلیغ کرنی ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہی ذات ہے، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو کوئی اپنے راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی خوب جانتا ہے جو اپنے راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہوا، اور وہی ذات ہے، اعلم، خوب جانتی ہے، بالمعتدین، کون ہدایت پر ہے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کیونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے ظاہری حالت جیسی بھی ہو، لیکن یہ اللہ نے جو اصول بتائے ہیں تبلیغ کے، جب مسلمان اس درجے پہ آ کے مبلغ بنے گا تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو مان رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے اس کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ والوں نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور مکہ کی پوری زندگی ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ نہیں تھا کہ کسی بھی تکلیف کا جواب دینا، تو مسلمانوں نے کسی بھی تکلیف پہ، دیکھیں شہادتیں بھی ہوئیں عورتوں کی بھی مردوں کی بھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں اس کے بعد اس مکہ میں کیا حال ہوا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو پس بدلہ لو، بِمِثْلِ، اس کے مثال، اس کے برابر، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں تکلیف دی گئی ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کی ذات مسلمان قوم کو اور مسلمان انسانوں کو، انفرادیت کو کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، تو آپ کو اس کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ کتنا لینا ہے؟ ما عوقبتم بہ، جتنا کہ اس کے ساتھ، اس کی مثل جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ عاقبت ہوتا ہے نا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں عاقبت قیامت جو آنے والی ہے، یعنی جو کیا ہے، پہلے کیا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ بدلہ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں عاقبت، پیچھے جو۔ اور اجازت ہے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ وَلَئِن، اور اگر تم صبر کرو اس پہ، لَهُوَ، تو تمہارے لیے ہے، خیرن، بہت بھلا، بہت بہترین، للصابرین، اگر تم صبر کرنے والے ہو، اگر تم صبر والے ہو تو۔ اللہ کی ذات اجازت دے رہی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی قوم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کے برابر بدلہ لے سکتے ہیں، یہ بالکل عدل ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم اس پہ صبر کر لو، لَهُوَ، تو تمہارے لیے خیر للصابرین، تو صبر کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال دیکھ لیں، فتح مکہ کی اگر دیکھیں انسان تو یاد آتی ہے کہ کتنی تکلیفوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا گیا، لیکن
جب اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تو اس وقت آپ پڑھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو سواری پہ سوار تھے، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ آگے جا کے اس کی گردن کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنی عاجزی تھی۔ جبکہ اس دن چاہتے تو جو اللہ کا یہ اجازت دے رہا ہے کہ جتنی کسی نے تکلیف دی ہے اتنی تکلیف پہنچائیں، تو کیا حال ہوتا۔ اور کفار ایسے ہی ڈر رہے تھے، مشرکین ایسے ہی ڈر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے تو ان کو کوئی کسر نہیں چھوڑی تکلیف کی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو سب سے بڑا اس وقت اسلام کا دشمن تھا ابو سفیان، جو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے۔ کیونکہ ابو جہل کے بعد جتنی بھی کفار کی یا جتنی بھی ان کی مہم جوئیاں ہوئی ہیں یا جتنی بھی دشمنی ہوئی ہیں تو سردار یہی تھے نا، لیکن معافی کے دیکھ لیں یہ عالم ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ خیر اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے، اور اس پہ صبر کیا گیا۔ اور دیکھ لیں کیا ہوا اس صبر کا نتیجہ، اگر وہ مر جاتے، قتل ہو جاتے، لڑائی ہو جاتی تو سارے کے سارے جہنم میں چلے جاتے۔ تو اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ اسلام کا جو ہے ان کا سینہ اسلام کے روشنی سے منور فرما دیا۔ تو اللہ کی ذات کہتی تو یہاں دنیا میں بھی کسی کو اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ کہیں بس ٹھیک ہے اس نے تکلیف مجھے پہنچائی ہے، لیکن ہماری کیا ہوتی ہے، ہماری بےزتی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اگر کوئی بات کر دے جو ہمارے اندر نہ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں جب 100 بندوں میں اس کو جواب نہ دیں تو ہماری تو پھر عزت نہیں رہتی، نہ خاندانوں میں عزت نہیں رہتی۔ لیکن جب انسان کے دل میں یہ آ جائے، یہ پڑھ لینے کے بعد، قرآن پڑھ لینے کے بعد کہ کوئی بات نہیں، میری عزت اس ذات کے پاس ہونی چاہیے، دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے، اور اللہ کے لیے اگر بدلہ نہ دے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، یعنی صبر بھی کریں اور صبر پہ استقامت بھی کریں۔ وَمَا صَبْرُكَ، اور یہ کہ جو آپ کا صبر ہے، إِلَّا بِاللَّهِ، وہ ہو اللہ کے لیے۔ یعنی جب صبر کریں کسی تکلیف پہ، کوئی بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی اور کہیں پہ بیٹھے ہوئے، کہیں پہ سفر کرتے ہوئے، کہیں پہ کسی بھی حال میں اگر کہیں پہ تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اپنے صبر پہ استقامت کریں، اور یہ صبر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں میرے بھائیو، ان 2 آیات میں اللہ نے صبر کی 4 دفعہ تلقین کی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں جو مبارک زندگی ہے، جو صبر کرتا ہے وہی شکر کر سکتا ہے، جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ شکر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے صبر جو ہے اچھائی کا، کسی کی برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ دینا۔ آج دیکھیں دنیا کا جو ہمارا یہ سٹینڈرڈ ہے، ہمارا برادری میں، بھائیوں میں، محلے میں، یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جو اچھا نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ اچھا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو برابری کی بات ہے نا، یہ تو دین والے کی بھی بات نہیں ہے۔ دین والے کی بات تو یہ ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والے کی، سمجھنے والے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی تکلیف بھی اگر اس کو پہنچائی ہے تو وہ اس کو صبر کرے۔ کوئی رشتہ دار ہے، اس نے بڑی کڑوی کسیلی بڑی باتیں کی ہیں، وہ کہتے جی میرے بیٹوں کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں اس نے ایسی بات کر دی ہے، جب اس پہ بھی انسان صبر کر کے اس کے ساتھ بھی دعا سلام رکھے نا، تو یہ ہے صبر۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے ایک کہا اور میں نے آگے سے 2 کہہ دی، اور ہر جگہ بیٹھ کے کہہ دی کہ اس نے یہ کہا میں نے ایسے کر دیا۔ لوگ بھی اکساتے ہیں، شیطان اکساتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے جواب نہیں دیا نا، آپ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، آپ کو تو بالکل عقل ہی نہیں ہے، آپ تو ایسے کرتے ہیں۔ بندہ پھر جذباتی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ پھر آگے لاٹھیاں بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات دیکھیں صبر کی کتنی تلقین فرما رہی ہے ان 2 آیات میں، لیکن صبر کرنا ہے کس کے لیے؟ الا باللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غم نہ کھائیں ان پر، ولا، اور نہیں، تاکو، ہو، فی ضیقم، تنگی، مما یمکرون، وہ جو چالیں چلتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، اور اے پوری امت، یہ کفار مکہ اور دنیا کے جو کفار ہیں، یہ جتنی بھی چالیں چل رہے ہیں، اور اے اکیلے انسان انفرادی، یہ تیرے خلاف جتنی بھی چالیں ہو رہی ہیں، آپ ان سے گھبرائیں نہیں۔ جب آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ کی ذات فرما رہی ہے ان اللہ، بے شک اللہ، مع، ساتھ ہے، اللہ زینہ، ان لوگوں کے، اتقو، جو ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو احسان کرنے والے ہیں۔ احسان وہی ہوتا ہے
کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، یہ ہوتا ہے احسان۔ برابری کر لینا جو اوپر اللہ نے اجازت دی ہے وہ تو عدل ہو گیا۔ تو یہ ہے، اب دیکھیں جس نے بھی اللہ کو اپنے ساتھ پانا ہے، جیسے بدر میں اللہ نے کہا تھا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، غار ثور میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اور ہارون علیہ السلام گئے تھے، اس وقت بھی اللہ نے کہا تھا کہ آپ جائیں، اس سے نرمی سے بات کروں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کا ساتھ اگر لینا تو اللہ یہاں ہمیں دو چیزیں بتا رہے، اتقوا، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، ومحسنون، اور صبر کرو جو کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ الحمدللہ آج ہمارا 14واں پارہ مکمل ہوا، اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ 15واں پارہ ہم شروع کریں گے۔